وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل صلی علی محمد آل محمد واجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں دین کی نعمت نصیب فرمائی ہے. قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت مودت ہمارے دلوں میں قرار دی خدا متعال نے. خدا متعال کا بہت شکر ہے. اس نے ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود ہمیں سید الشہداء کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی. اس پر شہزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. خدا متعال کے حضور دعا کرتے ہیں خدایا اس پر شہزا کے صدقے میں اس قلیل عبادت کو ہم سے، تمام منتظمین سے، تمام شرکاء و سامعین کہیں اور بھی ان سب سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے خدایا مرتے دموں تک اور نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. خدایا ان کے عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو لوگ زیارات پہ پہنچ چکے ہیں ان کو بھی، اور جو زیارات کے متمنی ہیں مشکلات سے درپیش ہیں، خدایا ان تمام کو اپنی زیارتوں میں موفق فرما. خدایا تمام دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں وفاداروں میں قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے یہ سلسلہ مجالس انجام پایا، اور خدا متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے ذکر کی سعادت دی. جو سلسلہ تو ویسے عاشرے کے عنوان سے 10 دن ہونا چاہیے، لیکن سفر کی وجہ سے، کہیں اور جانے کی وجہ سے اس سلسلے کو ہم 9 دن کے اوپر تقریباً ہر سال 9 دن پر ہی رکھتے ہیں. اس سال بھی آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ مطالب کا اس موضوع میں اضافہ کریں جس کو لے کر چلے تھے. پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم دعا، زیارات
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ان دنوں میں ہم نے کچھ دعاؤں کے اوپر توجہ کی سعادت حاصل کی، جس میں دعائے مکارم الاخلاق سر فہرست، اور اس کے علاوہ چند دعاؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور ہدف یہ تھا کہ ہم ان دعاؤں کے اندر جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، انہیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اور آپ سے بھی یہ گزارش تھی کہ صرف سننے پر اکتفا نہ کیجیے، ثواب یقیناً آپ کو نصیب ہو رہا ہے اور نصیب ہوگا، عمل کی طرف توجہ فرمائیے۔ آپ کی اور ہماری زندگی کو خدا متعال نے عمل کے لیے خلق کیا ہے، صرف علم کے لیے خلق نہیں کیا۔ اس اعتبار سے اس موضوع کے اندر بس چند نکات اور اضافہ کریں گے، اور خدا متعال سے دعا کریں گے کہ خدا انشاءاللہ اس کوشش کو آپ سے، ہم سے، تمام منتظمین سے سب سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں اور معصومین علیہ السلام نے روایات کے اندر مختلف انداز میں ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اصل وجود کیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ انسان کا اصل وجود کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ انسان جتنی بھی فکری کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ دین کے ذریعے سے ہو چاہے وہ بے دین ہو، ان سب میں بنیادی ترین جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہی ہے، اصل انسان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دین ایک نظریہ دے گا، جو دین کے علاوہ ہیں وہ بھی 10 نظریے دیں گے۔ جو دین نظریہ دے گا اس میں بھی جب آپ تفصیلات میں جائیں گے تو 10 نظریے اور بن جائیں گے، لیکن جو دین نظریہ دے گا اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان مخلوق خدا ہے، انسان صرف اس دنیا کے خلق نہیں ہوا ہے، انسان اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں جائے گا، اس کے بعد ایک اور دنیا میں جائے گا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور انسان خالدین فیہا خدا متعال کی بندگی اور عبودیت کے راستے پر چلتا رہے گا۔ یہ کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جنت میں پہنچیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خدا کی ذات اتنا عجیب مرحلہ کمال پر ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ بھی چلتے رہیں گے، وہ کمال ختم نہیں ہوگا۔ کچھ انسان تیز چلیں گے، کچھ انسان سلو چلیں گے۔ پچھلے سال جو مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے اس میں ایک گفتگو اس پر ہوئی تھی کہ کچھ انسان اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے محنتی ہوتے ہیں، اتنا فوکسڈ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جو عام انسان نے اس دنیا میں، برزخ میں، اس کے بعد کی دنیا میں کرنا ہوتا ہے، یہ چند انسان دنیا کے اندر یہیں پہ رہتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دنیاؤں کا کام نپٹا لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ صدیوں میں 2-4 ہوتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ باقی لوگ کیا ہے؟ باقی لوگ کوئی تیز چل رہا ہے، کوئی ہلکا چل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں چل رہا، کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ آیا تو انسان تھا، حیوان بن رہا ہے، اس کو اپنی انسانیت کو بڑھانا تھا، اس کو قربتاً اللہ کے لیے اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کے آنا تھا۔ یہ بعض انسان بدقسمتی سے نہ صرف یہ کہ خدا کی صفتوں کو اپنے اندر نہیں لے کے آتے، بلکہ خدا کے مقابلے میں شیطان کی صفتوں کو اپنے اندر لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مثلا خدا رحیم ہے، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، یہ ظالم ہے۔ خدا دینے والا ہے، یہ چھیننے والے ہیں۔ خدا محبت کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ قربتاً اللہ ہے؟ نہیں، یہ تو قربتاً اللہ نہیں، یہ تو خدا سے اور دور ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب خدا سے دور ہوتے ہیں تو کس کے نزدیک ہوتے ہیں؟ دنیا میں صرف 2 ہی طاقتیں ہیں، یا خدا ہے رحمان ہے، یا دوسری طرف شیطان ہے۔ تو جب یہ
خدا کی صفتیں لے کے آئیں گے تو خدا کے نزدیک ہوں گے، جب خدا کی صفتیں نہیں لائیں گے تو کس کے نزدیک ہوں گے؟ شیطان کے نزدیک ہوں گے۔ تو کچھ لوگ بدقسمتی سے نہ صرف یہ کہ وہ سفر صحیح نہیں کر رہے بلکہ الٹا سفر کر رہے ہیں۔ الٹا سفر کرنے والے بہت بدقسمت ہو جائیں گے، جب یہ مریں گے تو ان کی زندگی بہت سختی میں آ جائے گی۔ تو ہم انسانوں کو کوشش کیا کرنی ہے؟ انسانوں کو کوشش یہ کرنی ہے سفر صحیح کرے اپنا۔ اور کوئی انسان اگر یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں یوں ہی چھوڑ دوں گا تو صحیح ہو جائے گا، جو یوں ہی چھوڑ دے گا وہ یقیناً الٹا سفر کرے گا۔ جو کہ میں کچھ نہیں کر رہا، نہ ادھر جا رہا ہوں نہ ادھر جا رہا ہوں، تو میں رکا رہوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ نہیں کرے گا وہ غلط راستے پہ گرے گا۔ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ ظاہراً مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ شہید دستغیب نے خاشعین کی نماز، جو ان کی انتہائی نفیس ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ دی ہے کہ بھائی اگر ایک راستہ ہو پہاڑی سے اتر رہا ہو، یہ پہاڑیوں سے جو راستے ہوتے ہیں یہ سیدھے نہیں بناتے، ان کو گھما گھما کے بناتے ہیں تاکہ آپ کا جو سلوپ ہو وہ کم ہو جائے، تو یوں گھومے گا، یوں جائے گا، گھومے گا، اس طرح۔ تو اگر کوئی پہاڑی سے اتر رہا ہو اور راستے میں پیچ و خم ہو، اس طرح کے ٹرنز ہوں، کروز ہوں، اور اس کے پاس بریک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بھئی جب یہ راستے سے اترے گا تو گاڑی اسپیڈ پکڑے گی، جب یہ اسپیڈ پکڑے گی یہ ایک ٹرن مارے گا، شاید اس کو صحیح نکال لے، ادھر سے جب دوبارہ ٹرن مارے گا آگے نکل جائے گا، آگے نکل جائے گا تو کھائی میں جائے گا۔ جو انسان یہ کہہ رہا ہے نا میں کچھ نہیں کروں گا تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، تم کچھ نہیں کرو گے تو کھائی میں جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو تم سے چھٹی لے کے کہیں نہیں جائے گا۔ تم کہو کہ میں شیطان کو چھٹی دے رہا ہوں، شیطان تمہیں چھٹی نہیں دے گا، شیطان تو پیچھے پیچھے آئے گا۔ اب آپ کنٹرول نہیں کرو، شیطان تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو وہ کھائی میں لے کے جائے گا آپ کو۔ صرف ایک راستہ ہے، کنٹرول کرو۔ اس کو خدا نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جو تزکیہ کرے گا وہ جیتے گا۔ اب انسان تزکیہ کرے گا، وہ پورا سسٹم سمجھنا پڑتا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کو کیا چاہیے۔ اصلاً مولا کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے اس سلسلے میں، اور انسان کی راستے کو بیان کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح انسان کا بدن تھک جاتا ہے اس طرح انسان کے دل بھی تھک جاتے ہیں۔ اصلا یہ خود ایک گفتگو ہے، اور میں کہیں اور پہ اس کو تھوڑا سا عرض کر چکا ہوں، دوبارہ تکرار نہیں کروں گا، کہ یہ جو ہمارے پاس بدن ہے اس کے پیچھے ایک نفس ہے، یا جس کو آپ روح کہتے ہیں یا جس کو آپ قلب کہتے ہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں، اور مختلف علوم میں اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ میں بعض اوقات کسی ایک علم سے اس کا نام لیتا ہوں، دوسرے والے مجھ پہ اعتراض کر دیتا ہے کوئی آ کے کہ آپ نے یہ کیوں کہا، اس کو یہ کہتے ہیں۔ ایک علم میں کچھ کہتے ہیں، دوسرے علم میں کچھ اور کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک مادی جسم ہے، ایک غیر مادی ہے۔ مادی جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، غیر مادی کو کیا چاہیے؟ اور اصل وہی ہے، اصل وہی ہے۔ وہ جو غیر مادی چاہیے، اس کو جو کچھ چاہیے، اس میں سے ایک صحیح کنیکشن ہے۔ اگر اس کو صحیح کنیکشن ملتا ہے یہ ڈیولپ کرتا ہے، صحیح کنیکشن نہیں ملے گا وہ ڈیولپ نہیں کرے گا۔ جیسے ہماری باڈی ہے، اگر ہم مثال کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، بچہ ہے، گروئنگ باڈی ہے، یا مثلا حتیٰ بڑی عمر کا بھی کوئی آدمی ہے، اگر کھانا نہیں کھائے گا تو بدن نقصان میں جائے گا، ایک وقت آئے گا مر جائے گا۔ انسان کی روح کیسی ہے؟ روح کو بھی کھانا چاہیے۔ روح کا کھانا کیا ہے؟ اللہ سے کنیکشن، اللہ سے رابطہ۔ اچھا کنیکشن دو گے روح ڈیولپ ہو جائے گی۔ روح ڈیولپ ہوگی تو کیا کرے گی؟ صحیح فیصلے کرے گی، گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ روح کو محروم کرو گے تو کیا ہوگا؟ خود بخود گمراہی پہ جائے گی، خود بخود غلط فیصلے کرے گی۔ اب یہ جو ہمارے پاس اتنی روایات ہیں، اتنی دعائیں، اتنی زیارات، جن میں سے کچھ کو ہم نے موضوع بنایا، یہ سب کس لیے ہے؟ ایک وجہ یہ ان میں عقیدے بیان ہوتے ہیں، اس میں مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ خدا سے کنیکٹ کرواتے ہیں، یہ خدا سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی روح زندہ رہے، کام کرے۔ اب مثلا ایک بہت خوبصورت تعبیر استعمال ہوتی ہے،
اور وہ تعبیر ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، دعاؤں کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل بیت نے ہر دن کے لیے بھی ایک دعا دی ہے، جمعے کے دن کی ایک دعا، ہفتے کی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ تو بدھ کے دن کی جو دعا ہے، بدھ کو عربی میں اربعہ کہتے ہیں، چوتھا۔ تو یہ جو بدھ کے دن کی دعا ہے، اس کے اندر 4 چیزیں خدا سے مانگی ہیں۔ وہ جو 4 چیزیں مانگی ہیں ان میں ایک بہت نفیس اصطلاح استعمال ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ 4 چیزیں بھی عرض کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ بدھ کے دن کی دعا میں آخر میں آیا ہے اللہم اغفر لی فی الاربعاء اربعا، خدایا تو اس بدھ کے دن 4 چیزیں مجھے نصیب فرما۔ اجعل قوتی فی طاعتک، میری قوت کو، میری طاقت کو اپنی اطاعت میں قرار دے دے۔ اچھا، ہم انسانوں کی زیادہ تر طاقت کہاں لگتی ہے؟ ہم انسانوں کی زیادہ تر طاقت لگتی ہے پیسہ کمانے۔ کاش ایسا ہو کسی کا پیسہ کمانا اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، بہت اچھا ہوتا۔ پیسہ ایسا کمائے جو خود عبادت ہو، بہت مزیدار کام ہو۔ تھوڑا سا عقل مندی سے کرے تو ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید کل یا پرسوں عرض کیا تھا، کام وہ کام کرے جو اللہ کا دین مانگتا ہے، تو اس کا کام کرنا عبادت بن جائے گا۔ نیت بھی اچھی رکھے۔ بہت سارے کام ایسے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر صرف مسجد بنانا ہی عبادت ہو، سب کام عبادت۔ نیت صحیح ہو، انسان کو پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ خدا نے متعال سے فرمایا اجعل قوتی فی طاعتک، خدایا میری طاقت تیری عبادت کے لیے لگے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی طاقت لگاتا ہے، جتنی صلاحیت لگاتا ہے، ایسے کام میں لگاتا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، خدا نے نہیں کہا۔ اور دعائے مکارم الاخلاق میں اس کے اوپر بہت دیر بات کی ہم نے کہ امام نے فرمایا خدایا مجھے ان کاموں میں مشغول نہ کر جس کا تو نے سوال نہیں کرنا۔ کیوں ایسے کاموں میں زندگی گزاروں؟ اجعل قوتی فی طاعتک، میری قوت، میری طاقت اپنی عبادت میں قرار دے دے، اطاعت میں قرار دے۔ وہ جو جملہ میں کہہ رہا تھا، بہت اچھا جملہ، یہاں پر ہر جملہ اچھا ہے لیکن اس کا ایک خاص مزہ ہے، وَالنَّشَاطِ فِي عِبَادَتِكَ۔ اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد عجل۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، مردوں میں یا خواتین میں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کتنی توجہ سے، کتنے مزے سے، انہماک سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس دوران میں نماز کا ٹائم آ گیا، جتنے شوق سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنے شوق سے عبادت کرتے ہیں۔ مثلا پتہ نہیں کیا کس طرح سے کہوں، مثلا ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، عبادت کا ٹائم آ گیا، نماز کا ٹائم آ گیا، جتنے شوق سے یہ دیکھ رہے تھے اتنے ہی شوق سے عبادت کرتے ہیں۔ زیادہ تر نہیں ہوتا ایسا۔ امام فرمانے خدایا تو میرے شوق اور میرا مزہ اپنی عبادت میں قرار دے، دوسری چیزوں سے کیوں اتنا مزہ لے رہا ہوں میں، عبادت سے اتنا مزہ کیوں نہیں آتا؟ علامہ امینی ایک دفعہ مشہد تشریف لے گئے، علامہ امینی وہ جو الغدیر کتاب کے مصنف ہیں، مشہد تشریف لے گئے۔ کچھ علماء چاہتے تھے ان سے ملاقات کریں، تو ان کا کوئی خادم ان کے لیے رکھا گیا تھا کہ جو کوئی کام کاج ہو تو وہ انہیں پورا کر دے۔ تو وہ خادم کہنے لگا میں کیا کروں، علامہ کھڑے ہوتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے چیت کرتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کوئی کام ہو تو میں کروں۔ تو علماء اس خادم کے پاس گئے، کہا بھائی ایسا کرو، تھوڑا سا ان سے ہم سے ٹائم دلوا دو تاکہ ہم کچھ بات کر لیں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ نماز روکیں تو میں کچھ بولوں۔ وہ پڑھے جا رہے ہیں، تو ایک موقع پہ جیسے ہی انہوں نے سلام کیا، اس نے ہر جگہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہر جگہ ذرا ایک منٹ خدا کا واسطہ کوئی میری تو سنے۔ انہوں نے فرمایا کیا بولتے ہو؟ کہنے لگا آپ تھکتے نہیں ہیں؟
اس نے کہا آپ تھکتے نہیں ہیں یا نماز پہ نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں؟ علامہ نے پتہ نہیں تکلفاً کہا دل سے کہا کیا کہا، کہنے کہ مچھلی تیرنے سے تھکتی ہے، مچھلی تیرنے سے تھکتی ہے۔ ہمیں خداوند متعال نے قرآن کریم میں کہا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کے لیے تیر رہا ہے۔ یسبح کا مطلب تسبیح کرتے ہیں ہم لوگ، عربی میں سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو۔ تسبیح کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے کہ کوئی ایسے ہلکا ہو جائے جیسے پانی میں خدا تیر رہا ہے، ایسے۔ اگر کوئی واقعاً خدا کی تسبیح کرے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے وجود کے ساتھ ایسے خدا کے ساتھ چل رہا ہے جیسے بہتے ہوئے پانی میں انسان تیر رہا ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں سباحہ، تسبیح۔ فرمایا سب لوگ خدا کے لیے تیر رہے ہیں، مچھلی تیرنے سے تھکتی ہے، ہمیں بھی تیرنا چاہیے تھا، ہم کیوں نہیں؟ اب ہمارا مزہ عبادتوں میں، دنیا بھر کے الا بلا کاموں کے اندر مزہ ہے، نہیں ہے مزہ تو عبادت میں۔ کیوں؟ خدا نے ایسے خلق کیا تھا؟ نہیں، خدا نے ہمیں اپنی چاہت پہ خلق کیا تھا، خدا نے ہمیں اپنی محبت پہ خلق کیا تھا۔ دنیا کے غبار نے، دنیا کی کثافتوں نے ہمارے دلوں کے ساتھ یہ ظلم کیا، ہمیں خدا کی محبت سے دور کیا۔ ہماری جو خواہشات تھیں، دنیا سے ہماری اٹیچمنٹس تھیں، ایرے غیرے سے ہاتھ پھیلانا تھا، ایرو غیروں سے امیدیں لگانا تھا، ان سب چیزوں نے ہمیں خدا کی محبت سے دور کر دیا۔ امام فرمانا خدایا میری نشاط، میرے محبت اور جذبہ تو عبادت کے لیے قرار دے دے، میں عبادت کروں مجھے مزہ آئے۔ ابھی مثال کے طور پر کسی سے پوچھتے ہیں نا، مثلا تم نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں ابھی میں تھکا ہوا ہوں، صحیح ہے، کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا جب میں فریش ہو جاؤں۔ اس سے کوئی پوچھے تم خدا کے ساتھ بیٹھنے سے فریش کیوں نہیں ہو رہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے فریش ہو جاتے ہو، قرآن کے ساتھ بیٹھ کے فریش نہیں ہوتے؟ کیوں؟ تمہاری مٹی گناہ پہ بنی تھی یا عبادت پہ بنی تھی؟ یہ کیا ظلم ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ اور یہ ہم نے خود کیا ہے کچھ، اور کچھ معاشرے نے کر ڈالا۔ ہمیں نماز سے فریش ہونا تھا، ہمیں قرآن پڑھ کے زندہ ہونا تھا، الٹا ہو گیا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھوں گا تو تھک جاؤں گا، نماز پڑھوں تو تھک جاؤں گا، لہذا تھکے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ رہا، الٹا۔ اب آپ دیکھیے، بچپن سے میں اور آپ سن رہے ہیں، بیوی تھک جاتی تھیں، اللہ کے نبی اپنے والد گرامی کے پاس گئیں اور کہا مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، مجھے خاتمہ چاہیے، کہا میں تم کو ایک عمل دوں گا تو خاتمہ سے بہتر ہو جائے گا۔ کیا عمل دیا؟ تسبیح۔ یہ تسبیح میری اور آپ کی تھکاوٹ دور کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو تسبیح کیوں نہیں تھکاوٹ دور کر رہی؟ کچھ ہو گیا نا ہمارے ساتھ، ورنہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، یہ تم بہت اچھا آدمی تھا، انتقال ہو گیا اس کا، وہ یونانی حکمت کا ماہر، تو وہ علاج نہیں کرتا تھا لوگوں کا، ڈائگنوز بہت اچھا کرتا تھا، بتا دیتا تھا تمہیں بیماری یہ ہے، لیکن علاج نہیں کر پاتا تھا، اور بیماری کا بھی عجیب طریقے سے بتاتا تھا۔ میں شاید پہلے آپ کو کبھی سنایا ہوگا، اور وہ نبض پکڑتا تھا اور نبض پکڑ کے پوری ہسٹری بتا دیتا تھا، جب تم 8 سال کے تھے تمہیں یہ بیماری لگی، 10 سال کے یہ بیماری لگی، ایک ایک چیز بالکل پرفیکٹ، علاج نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی تمہاری ڈائگنوس اتنی اچھی ہے، تم صرف نبض پکڑ کے، میری نبض پکڑ کے میرے بعض اندرونی آرگنز کا اس نے وہ بتایا، تمہارا جگر میں یہ، تمہارا دل ایسا ہی ہے، پرفیکٹ بالکل۔ میں تو سمجھا کسی نے لیک کر دیا شاید۔ تو میں نے کہا تم علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کا علاج کیسے کروں؟ خود نابینا تھا وہ بندہ خدا نابینا بھی تھا، بہت محنتی آدمی تھا۔ نابینا ہونے کے بعد پہلے آنکھوں والا تھا، ہم لوگ اپنے بچپنوں میں اس کو آنکھوں والا دیکھتے تھے، پھر کوئی بیماری لگی نابینا ہو گیا، اس نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ نابینا ہونے کے بعد اس نے یہ حکمت پہ مہارت حاصل کی، نابینا ہونے کے بعد ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں، بہت محنتی آدمی تھا۔ تو میں نے کہا تم
ڈائگنوز اچھی کرتے ہو، تم بیماری کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کا میں علاج کیسے کروں؟ جو بھی بیماری کے علاج کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ جو بازار میں نہیں، ساری 2 نمبر ہیں۔ جو کتاب کہتی ہے یہ کھلاؤ یہ ہوگا، وہ ہو ہی نہیں رہا۔ کیوں 2 نمبر سارا مٹیریل یہاں پہ مل رہا ہے؟ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہماری روح کو جو ملا وہ 2 نمبر ملا ہے، اب روح غائب ہو گئی۔ اب قرآن نے روح کو تازہ کرنا تھا، روح تازہ نہیں ہو رہی، کیوں؟ روح 2 نمبر کھا کھا کے وہاں پہنچ گئی ہے کہ اصلی گھی کھا کے اس کو بدہضمی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، استغفار کریں۔ جتنا استغفار کریں گے واپس آئے گا، روح واپس آئے گی، روح واپس آئے گی، اس کے فنکشنز واپس آ جائیں گے، پھر قرآن مزہ دے گا۔ اگر قرآن کریم لطف نہیں دے اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ نماز فریش نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کے اوپر محنت کریں گے، استغفار کے اوپر، اللہ کی بندگی پر، تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اجعل قوتی فی طاعتک، خدایا میری خود طاقت اپنی اطاعت میں قرار دے، میری طاقت تیری عبادت میں لگے نہ کہ گناہ میں۔ ونشاطی فی عبادتک، میرا شوق میرا جذبہ تیری عبادت میں ہو۔ ورغبتی فی ثوابک، میری توجہ میری رغبت میرا شوق جس سے میں کہوں کہ بھائی مجھے اس میں مزہ لینا ہے، میرا ثواب ہو۔ زہدی فیما یوجب لی علیم عقابک، جس میں تیرے عقاب کا خطرہ ہو، عذاب کا خطرہ ہو، اس میں میرا دل خود نہ چاہے۔ ابھی ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے، جس میں خدا کے عذاب کا خطرہ ہے وہی کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اور بچوں کو مثلا یہ نہیں کرو تو کہتا ہے اگر یہ بھی نہیں کروں تو پھر میں زندگی میں کیا کروں گا؟ پھر بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مزہ آئے گا۔ اب آپ خود سوچو، خدا نے مجھے خلق کیا ہے، خدا نے اس چیز کو بھی خلق کیا ہے جس میں میں گناہ کرنا چاہ رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالی۔ اگر میرے وجود کو اس گناہ سے فائدہ ہوتا تو خدا روکتا؟ کیوں روکتا؟ روک کے اسے کیا ملنا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، آج مجھے شاید مزہ لگے، کل اس مزے کے پیچھے بڑے سخت خطرے ہیں۔ میڈیکلز میں ہمیں اتنا بتا دیں، میڈیکل سائنسز میں مولانا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، فرمایا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ کا کھانا کھانا کئی دفعہ کے کھانا کھانے سے محروم کر دیتا ہے انسان کو۔ ایک وقت آتا ہے انسان کی طبیعت تھوڑی بھاری ہو رہی ہوتی ہے، اسے چاہیے اس وقت کھانا نہ کھائے، ایک وقت کھانا نہیں کھائے گا بہتر ہو جائے گا، اس وقت اور بھر کے کھا لیتا ہے، اور 5 دن کے لیے فارغ، اب کچھ نہیں کھا پائے گا۔ ہم لوگ کے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے، توجہ دیتے رہیں گے بہتر ہوتا جائے گا۔ اپنے نفس کو عبادتوں کی طرف لے کر آئیں، لیکن پہلے استغفار کے ساتھ ہر روز 70 مرتبہ استغفار میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 دفعہ عرض کیا، اور وہ اسی خاطر عرض کیا، استغفار صرف گناہوں سے نہیں بچاتا، جو پچھلے گناہ ہوئے ان سے صاف کر، استغفار خود ایک اور چیز ہے، خود ایک عبادت ہے استغفار۔ اور 2 اس کے پہلو ہیں استغفار کے، ایک تو کہ پیچھے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، دوسرا خود ایک عبادت ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ خدا نے متعال فرماتا ہے یمددکم باموال وبنین، خدا نصرت فرمائے گا مال اور اولاد سے، پتہ نہیں کیا کیا فائدے ہیں اس کے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شاید آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا ہو، اس دعا کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہے جو شب 15 شعبان کے لیے موجود ہے، مفاتیح الجنان کے اندر شب 15 شعبان کے لیے دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو خاص کر کیوں کہنا چاہتا ہوں، اس میں مفاہیم بہت اچھے ہیں۔ دیکھیے شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے اس کے لیے۔ شیخ عباس قمی ظاہر ہے دعاؤں کے ماہر ہیں، کتاب پوری لکھی ہے، لکھا ہے یہ دعا جامع اور کامل دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اس دعا پر شب 15 شعبان کے علاوہ باقی اوقات میں بھی انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اوالی لیالی ایک کتاب ہے، لکھا ہے اس کے اندر نبی اس دعا کو کئی اوقات میں پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو بہت پڑھتے تھے
صرف 15 شعبان کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے نبی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ وقت کم ہے، تھوڑا سا تیزی سے عرض کروں گا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا اپنا خوف اور خشیت اتنا ہمیں دے دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان تیرا خوف آ جائے، جیسے ہم گناہ کا سوچیں تیرا خوف بیچ میں آ جائے اور ہمیں بتائے کہ دیکھو گناہ نہیں کرنا۔ خوف و خشیت نہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوف و خشیت نہ ہو دل میں، اس کے مقابلے میں ہوتی ہے غفلت۔ آدمی غافل ہو جاتا ہے خدا کے عذاب سے، غافل ہو جاتا ہے اس کی سزا سے، بھول جاتا ہے۔ کوئی یاد بھی دلائے نا تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا۔ کس کو دیکھ لے گا؟ خدا کے عذاب کو دیکھے گا؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ بس انسان کے اندر ہو جاتا ہے۔ خدایا اپنے خوف و خشیت میں سے تقسیم فرما کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، وَمِن طاعتِكَ، اور اپنی اطاعت میں سے اتنا کچھ دے دے، مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِضْوَانَكَ، جو ہمیں تیری رضوان تک پہنچا دے، جنت تک نہیں، رضوان تک۔ کیوں؟ خدا متعال قرآن کریم میں جنت کی چیزیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے سیب، انگور، انار، یہ سب کچھ، اور اس کے بعد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضایت ان سب سے بڑھ کر۔ رضوان اگلا مرحلہ ہے جنت کا۔ وہ جو دوست احباب پوچھتے ہیں کیا ہے جنت، وَمِن طاعتِكَ، اور اپنی اطاعت میں سے اتنا دے جو ہمیں رضوان تک پہنچا دے، وَمِنَ الْيَقِينِ، اور خدایا ہمیں یقین میں سے کتنا دے، وَمِنَ الْيَقِينِ، یقین میں سے اتنا دے، مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا، جس کے ذریعے سے دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اگر کسی کے پاس یقین ہو تو اس کو ایک بات پتہ ہوگی، جو بھی خدا مصیبت دے گا بھلائی ہے۔ امتحان ہو تب اچھا ہے، سزا ہو تب بھی اچھا ہے۔ بھائی سزا ہو یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اچھا ہے۔ امتحان ہو تو آگے بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان دنیا کی مصیبتوں پہ چلائے گا نہیں۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کلمات قصار کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، سید الشہداء کے غم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ سید الشہداء کے غم سے مقایسہ نہیں کرے کوئی۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا کی کسی مصیبت پہ یوں کر کے ہاتھ مارے ران پہ، اس کا اجر ختم ہو گیا، اس کا اجر ختم ہو گیا۔ کیوں؟ خدا سے شکوے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی فرض کریں میری عمر 50 سال ہوئی، 50 سال جیا ہوں نا، اگر خدا مریضی دے تو خدا سے لڑوں کہ کیوں دیے؟ کیوں لڑوں؟ شاید اگر آ جائے تو لڑ پڑوں گا، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے پاگل، جب اتنے عرصے خدا نے صحت دی تھی تو اس سے فائدے نہیں اٹھائے تھے؟ ابھی مثلا میرے جیسا آدمی، آپ لوگ ہماری جو بھی سامنے بیٹھے ہیں عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، دین کے سوا کچھ اور ہے؟ آپ دین کی وجہ سے دیتے ہیں، تو اس دین نے مجھے عزت دلائی ہے۔ کل اگر اس دین کی خاطر مجھے کسی کی گالیاں کھانی پڑیں تو مجھے کھا لینی چاہیے؟ نہیں کھانی چاہیے، کھا لینی چاہیے۔ کیوں؟ خدا مجھ سے کہے گا جب میں نے تجھے دین کے ذریعے عزت دلائی تو کتنا تجھے مزہ آیا تھا، تو نے میرے دین کی خاطر برائی کیوں نہیں لی؟ برائی بھی لے لیتا تو 25 سال عزت لی، ایک دن برائی بھی تو لیتا۔ پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں یہ ساری باتیں۔ جس خدا نے یہ اتنی نعمتیں دیں، جو کہتا ہے تم لوگ گننا چاہو گن نہیں سکتے، ایک چیز میں آزماتا ہے، بلبلانے لگتے ہیں۔ دو چیزیں دے کے چھینتا ہے، جبکہ جب وہ چھینتا ہے تو یہ کہہ کے چھینتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر بھی دوں گا۔ کسی چھیننے والے سے کنجوسی میں نہیں چھینتا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور بڑھا کر دینے کے لیے چھینتا ہے۔ عجیب روایات ہیں ہمارے پاس۔ روایت میں بیان کرتے ہیں کہ کسی یتیم نے، کوئی بچہ یتیم تھا، اس نے کوئی گناہ کیا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے سمبولک ہے، سمبولک ہی صحیح، کوئی گناہ کیا تو فرشتوں نے خدا سے کہا خدایا اس یتیم نے یہ گناہ کیا۔ خدا نے کہا مت لکھو، مت لکھو اس گناہ کو۔ فرشتوں نے پوچھا کیوں نہ لکھیں؟
کہا جس کو میں نے ایک دفعہ بغیر باپ ہونے کا غم دیا ہے، مجھے شرم آتی ہے اس کو گناہ پہ سزا دوں۔ میں نے اس کو بے باپ ہونے کا غم دیا ہے، اب میں بار بار اس کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ اگر کچھ نہیں دیتا ہے نا 36 جگہیں چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دو اسے۔ 2 چیزیں چھننے پہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ صبر کرو، یقین نہیں ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ فرمایا خدایا ہمیں یقین میں سے اتنا دے دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں، یہ آسان ہو جائیں۔ اللہم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، خدایا ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری طاقتوں کو اس جگہ لگا دے جس کے لیے تو نے خلق کیا ہے۔ بصارت کیوں دی ہے؟ گناہ دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے دی ہے۔ اور یہ میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، محشر میں ایک آدمی اندھا ہوگا تو کہے گا خدایا لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ جواب کیا ہوگا؟ دنیا میں تم نے ان آنکھوں سے ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھا تھا، اب آنکھ نہیں دیں گے۔ آپ کو اگلی زندگی کے اندر آنکھ چاہیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اگلی دنیا میں اگر اس کو یہاں صحیح استعمال نہیں کیا، اگلی دنیا میں ملنا ہی نہیں ہے۔ پھر عقل کا ایک استعمال ہے۔ عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا اگر کوئی عقل سے اللہ کی بندگی نہ کرے، مکاری کرے، تو کیا ہوگا؟ اگلی دنیا میں مجنون ہوگا۔ اسے عقل کیوں ملے؟ اسے جو عقل ملی تو اس نے کیا کیا تھا؟ پھر عقل دینے کا کیا فائدہ ہے اسے؟ انسان کو چاہیے اپنی زندگی کو دیکھے۔ اللہم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اس جگہ پہ استعمال کروا دے خدایا جس کے لیے تو نے خلق کیا تھا۔ واجعلہ الوارث منا، ہماری وراثت ہماری اطاعت بنا دے۔ دیکھیے بعض انسان بہت خوبصورت جملات ہیں، ایک ایک جملہ ایسا ہے پورا دن لگایا جا سکتا ہے۔ بعض انسانوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ مال۔ مر گیا، اتنے کروڑ روپے چھوڑ کے گیا ہے، اتنے گھر چھوڑ کے گیا ہے، اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے، اتنی اولادیں چھوڑ کر گیا ہے، یہ اس کی وراثت ہے۔ بعض لوگوں کی وراثت تقویٰ ہے، مرتا ہے لوگوں کو یاد ہوتا ہے آدمی متقی تھا، پیسہ نہیں چھوڑا ہے، تقویٰ وراثت میں چھوڑا ہے۔ بعض لوگوں نے علم وراثت میں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھو میری وراثت کیا ہے، میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، گناہوں کی یاد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا ذکر ہوگا نا تو کہیں گے یہ وہ آدمی یہ کرتا تھا، اس کی وراثت کیا ہے؟ گناہ۔ آپ دیکھو ہماری وراثت کیا ہے۔ ابھی میں اور آپ جب تک زندہ ہیں اور طاقتور ہیں، کوئی ہمارے منہ پہ کچھ نہیں بولے گا۔ جس دن ہم کمزور پڑے یا جس دن ہم مر گئے، پھر دیکھنا پھر لوگ کیا کیا بولیں گے۔ تو امام نے فرمایا ایک اور جگہ پہ فرمایا تم لوگ ایسی زندگی گزارو جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی آرزو کریں، اور جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں کہ اچھا آدمی تھا۔ یہ وراثت ہے۔ وراثت وہ تھوڑی ہوتی ہے صرف۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، فرمایا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، خدایا ہمارا انتقام ظالموں کے خلاف قرار دے۔ کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دشمنی، اپنا بدلہ، اپنا غصہ کس پہ اتارتے؟ جو ہم سے لڑا ہے، جو ہمیں پسند نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں کائنات ہم ہیں۔ مثلا ایک آدمی خدا کے ساتھ اچھا ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو میں کیا سمجھتا ہوں؟ یہ دنیا کا سب سے گندا آدمی ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ او بھائی مگر میں کائنات کا محور ہوں، نعوذ باللہ کائنات کی چکی میرے اوپر ہے کیا؟ وہ مجھ سے اچھا نہیں ہے، خدا سے تو اچھا ہے، مجھے اس کو اچھا دیکھنا چاہیے۔ بندہ خدا آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کائنات کی بنیاد ہیں، سارے لوگ ہمارے اوپر گھومیں گے۔ کیوں گھومیں گے؟ بڑا نفیس ایک واقعہ ہوا۔ امام خمینی بہت شرح صدر رکھنے والے تھے، شرح
اس کی یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے، کبھی موقع ملا اس پہ آرائز کریں گے کہ انسان کی کون سی صفت کیا نتیجہ دیتی ہے۔ جس کے دل میں شر صدر ہوتا ہے اللہ اسے محبوب کر دیتا ہے۔ ان کے دل میں عجیب شر صدر برا نہیں مانتے تھے چیزوں کا، کسی نے کچھ کہہ دیا یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک دفعہ ان کے دور میں ایک عالم تھے جو شاید چیف جسٹس تھے اس وقت، انہوں نے کوئی بات کہی کہ لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہیں، لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ ویسے نہیں ہیں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ لوگ اچھے ہیں، ہم لوگ کچھ خرابیاں کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اگر ہم لوگ خرابی نہیں کریں گے تو بہت ساری باتیں بند ہو جائیں گی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہاں صاحب، لوگ اگر ہمیں برا کہیں نا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ بعض لوگ آپ کو بھی برا کہتے ہیں۔ امام خمینی نے فوراً کہا تو کیا ہوا، کیا خمینی معصوم ہے؟ کہنے دو برا، کیا ہوا؟ کیا خمینی معصوم ہے؟ معصوم کو برا کہے تو غلط ہے، خمینی کو برا کہے تو کہتا رہے، اس میں کیا ہے؟ خود انہوں نے حکم دیا، جب انقلاب آیا تو لوگ بہت سینسیٹیو تھے، جو ضد انقلاب تھے وہ امام خمینی کی تصویریں پھاڑتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، پولیس بیچ میں آ جاتی تھی۔ اب پولیس کس کا ساتھ دے؟ معاملہ خراب ہو گیا، چیف جسٹس کے پاس آیا کیس کہ بھائی کیا کریں؟ امام خمینی سے پوچھا اب کیا کریں؟ کہا اگر میری کوئی تصویر پھاڑے تو کسی کو مت روکو، پھاڑنے دو، کیا پھاڑنے دو۔ اپنے دشمنوں کو عزت دلواتے تھے، اپنے دشمنوں کو عزت دلواتے تھے، کہتے نہیں کوئی بات نہیں۔ آیت اللہ بہشتی بھی ایسے ہی تھے، آیت اللہ بہشتی کہتے تھے اگر ایک آدمی 20% اللہ کے لیے بھی ہونا وہ بھی اچھا ہے، 80% میرے خلاف ہے کوئی بات نہیں جانے دو، 20% اللہ کے لیے اچھا ہو پھر بھی صحیح ہے، اچھا آدمی۔ ہمیں شر صدر نہیں مل کے دے رہا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ جو آپ دیکھیں سوسائٹی میں کانفلکٹ بہت زیادہ ہیں، جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہم لوگوں میں شر صدر نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب اخلاقی صفتوں کا معاملہ ہے۔ فرمایا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، خدایا ہمارا غم و غصہ اس پر قرار دے جس نے ظلم کیا، وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، جو ہم سے دشمنی کرے خدایا تو ہمیں نصرت نصیب فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، خدایا ہماری مصیبت دین میں قرار نہ دے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بہت عجیب جملہ ہے، ہماری مصیبت دین میں قرار نہ دے۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی میں، صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ اور فرمایا اگر تمہاری جان پر کوئی معاملہ آئے نا اور پیسہ دے کے بچا سکو تو پیسہ دے کے جان بچا دو۔ اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے دین پر کوئی معاملہ آئے اور جان دے کے دین بچا سکو، یہ تقیہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دین ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اگر ایسا کوئی معاملہ ہے جان دے دینا اور دین بچا دینا۔ کیوں؟ فرمایا چونکہ اگر تم نے جان بچانے کے لیے دین دے دیا تو اب بہت ساری جانیں جائیں گی، بہت سارے لوگ مریں گے۔ پھر یہ بہت عجیب قانون ہے۔ سوسائٹیز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جان دے دیں اور ایک ظالم سے لڑ لیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر ان لوگوں نے جان نہیں دی اب یہ بھی مریں گے اور بہت سارے لوگ مریں گے۔ آپ اور میں تو جانتے ہی ہیں واقعہ کربلا کے اندر دارالامارہ، حضرت مسلم بن عقیل، ادھر عبید اللہ ابن زیاد۔ دارالامارہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، بلڈنگ کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 100 بھی نہیں تھے، بہت کوئی کہے دارالامارہ میں بندے تھے 100 ہوں گے، 150 ہوں گے۔ شہر کوفہ کے آیان و اشراف قبیلے والے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ ایک حملہ کرنا تھا، دارالامارہ میں گھستے، کچھ لوگ مرتے، شہید ہو جاتے، اندر گھستے، عبید اللہ کو پکڑ لیتے، معاملے کو ختم کر لیتے، کچھ نہیں ہونا تھا۔ کتنے لوگ شہید ہو جاتے؟ اندر 100 سوا 100 لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ، بہت تھے، 100 مار لیتے، 200 مار لیتے نا،
200 بندے مار لیتے، دارالامارہ پہ قبضہ ہو جاتا، عبید اللہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، عبید اللہ ختم ہو جاتا پھر کچھ نہیں ہونا تھا، پھر ختم ہو گیا تھا، نہیں کیا۔ مسلم بن عقیل شہید، اصحاب آوان شہید، سید الشہداء شہید، یہ سارے ہوا۔ اب اسی کوفہ کے دارالامارہ میں حجاج بن یوسف آ کر بیٹھا، حجاج بن یوسف تقریباً 20 سال اس بندے نے ادھر ادھر انسان مارے ہیں، کاؤنٹ نہیں کر پاتے کتنے مارے ہیں۔ میرا جیسا طالب علم تھوڑا بہت تحقیق کرے، ادھر جائے ادھر جائے، ایسٹیمیٹ کر سکتا ہوں صرف شاید 2 لاکھ سے اوپر مارے ہیں، شاید، گارنٹیڈ نہیں کہہ رہا ہوں، شاید میرا اندازہ ہے 2 سے 2.5 لاکھ بندے اس نے مارے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ نہیں مرے۔ کتنے بندے مرتے تو معاملہ حل تھا؟ 100-200۔ وہ نہیں جانتے ہیں 2.5 لاکھ 2 لاکھ بندے مرے، اس کے بعد بھی عزت نہیں ملی۔ وہ 2 لاکھ جانے بھی یوں ہی گئیں، عزت پھر بھی نہیں ملی۔ اگر ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو مار لیتے نا، عزت ہی عزت تھی، عزت ہی عزت تھی۔ سید الشہداء تشریف لاتے، پھر عزت ہی عزت تھی، نہیں کیا۔ یہ قوموں کی تاریخ میں ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دین بیچ کر دنیا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے دین پہ بات آئے نا، جان دے دو، دین بچاؤ۔ البتہ بعض اوقات مورد تقیہ کا ہوتا ہے۔ تقیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی جگہ پہ جان مت دو، بڑی جگہ پہ جان دو۔ تقیہ یہ نہیں ہے کہ جان بچا کے بیٹھ جاؤ، دین کو برباد ہونے دو، نہیں۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی جگہ پہ جان مت دو، بڑی جگہ پہ جان دو۔ دین کے لیے کام کرو، بڑی سطح پہ کام کرو۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ 2 بندے سید الشہداء کا ساتھ دینا چاہتے تھے، وہ کوفہ سے نکل کر امام حسین کے پاس آنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی کوفہ سے نکلتے تھے، دیکھتے تھے عبید اللہ ابن زیاد کے بندے کھڑے، جگہ جگہ روک رہے ہیں، جگہ جگہ روک رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب نکلے باہر، جو کوئی پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو، کہتے تھے امام عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں جا رہے ہیں، امام حسین سے لڑنے جا رہے ہیں۔ جانے دیتے تھے، جانے دیا۔ پھر کسی نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام حسین سے لڑنے جا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ سب کو بولتے 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 کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اب ان کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک موقع کے اوپر موقع نکالا، امام حسین کے پاس آ گئے۔ یہ تقیہ ہے، یہ تقیہ ہے۔ چھوٹی جگہ پہ جان نہیں دو۔ کوفہ کی گلی میں کھڑے ہو کے جان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے جان دو، وہاں جا کے جان دو۔ تو اپنی جان بچائیے، لیکن کس کے لیے؟ تاکہ بڑی جگہ جان دیں گے، نہ کہ جان بچائیے تاکہ پھر گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر مزے کریں گے تاکہ جو کچھ ہوتا رہے۔ یہ تھوڑی، لوگ تقیہ کا مطلب الٹا سمجھ لیتے ہیں بیچارے۔ تقیہ عین بہادری ہے۔ چھوٹی جگہ پہ جان دے گا بہادری نہیں ہے، بڑی جگہ پہ سخت جگہ پہ جان دے گا بہادری ہے۔ تو اس طریقے سے ربنا فرمایا دعا میں، ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ہمارے دین میں مصیبت قرار نہ دے۔ دین میں مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، خدایا دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ دین میں مصیبت کیا ہوتی ہے؟ لوگ دنیا کے پیچھے جانے لگتے ہیں تو دین مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، جب دنیا کے پیچھے لوگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھتے رہیے گا ہم لوگ دنیا کے پیچھے جانے والوں میں مشہور نہ ہو جائیں کہیں، لوگوں کے درمیان ہماری آئیڈینٹی اور شناخت یہ نہ بن جائے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہ بن جائے۔ کم سے کم یہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی میں جاتے ہیں، اللہ کی بندگی میں تیز ہیں۔ ہماری شناخت اچھی شناخت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ خدایا ان میں سے قرار نہ دے کہ دنیا ان کے لیے اصلی ہم و غم ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلا جملہ فرمایا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، خدایا ہم پہ کسی ایسے شخص کو حاکم نہ بنا جو ہم پہ رحم ہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
جب لوگ دین کے اوپر مصیبت ڈالتے ہیں تو دنیا پرستی آتی ہے، دنیا ہم و غم بن جاتی ہے۔ جب دنیا ہم و غم بنتی ہے تو ایسے لوگ حکومت کرتے ہیں جو کبھی رحم نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا ایک موقع کے اوپر، دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، تم نے اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کیا تو تمہارے بدقماش لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے، تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہمارے حکمران کیسے ہیں اس وقت؟ اچھے لوگ ہیں؟ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ کل پتہ چلے کیس میرے اوپر لگ جائے، آج کل کیس بہت لگ رہے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، کس نے بٹھائے؟ ممکن ہے میں کہوں اپنی پولیٹیکل انالیسس میں امریکہ نے بٹھائے ہیں، انگلستان نے بٹھائے ہیں، وہ تو انہوں نے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ یہ بیٹھے کیسے ہیں یہاں پر؟ یہ بیٹھے ہیں ہماری دنیا پرستی کی وجہ سے۔ اگر نیچے قوم دنیا پرست نہیں ہوتی، اوپر یہ پس لوگ نہیں ہونے تھے، یہاں شرفا نے ہونا تھا۔ امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے اس کے اوپر، یہ لوگ آتے کیسے ہیں؟ یہ سب بنیاد کہاں پر ہے؟ بنیاد اس نفس پرستی میں جس پہ امام نے اشارہ فرمایا۔ سب چیز کی بنیادی وہ جو امام نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، وہ یہ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ آپ کہیں بھئی ہمارے خاندانوں میں اختلاف ہے، کوئی کہے ہمارے حکمران برے ہیں، کوئی یہ کہے ہمارے یہاں دنیا کی سختیاں ہیں، سب کی جڑ ایک ہی ہے۔ نہ ہوتے دنیا پرست نا، یہ نہیں ہونا تھا۔ یہ دنیا پرستی سے تھوڑا سا خدا پہ توجہ زیادہ دے دو، خدا کو فیصلوں کے اندر شامل کرو۔ میرے اور آپ کے فیصلے نفس پرستی کے بجائے خدا کی بنیاد پہ ہونے لگیں، یہ معاملے حل ہوں گے، سب حل ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، خاندانوں میں بعض اوقات ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ اس مشکل کو حل کرے، وہ بیچارہ اپنا سر پیٹتا کہتا ہے بھائی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں نہیں حل ہو سکتا، کیوں؟ سب در نفس پرستی دکھائیں گے تو کیسے حل ہوگا؟ نفس پرستوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کن کے مسائل حل ہوں گے؟ جو خدا کی بندگی کریں گے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ دعائیں ہمیں موقع دیتی ہیں، یہ ہمیں موقع دیتی ہیں ہم اپنے خول سے نکلیں، خدا کے ساتھ رابطے میں جائیں۔ اور یہ تو چھوٹی سی ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، باقی یہ دعائیں تو ہمیں پتہ نہیں کہاں پہنچانے کے لیے آئی ہیں۔ یہ کہ سید الشہداء نے شب عاشور کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے، کیا سید الشہداء نے اس سے پچھلے والی رات میں نماز اور قرآن نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا۔ اس رات کیوں کہا بھئی ایک رات کیوں مانگی کہ بھئی ایک رات اور چاہیے نماز و قرآن کے لیے؟ پچھلے رات بھی تو پڑھی تھی، کہا نہیں ایک اور رات اور چاہیے۔ کیوں؟ سید الشہداء کے ساتھ کچھ لوگ تھے، سید الشہداء ان کو کسی ایسی عبادت سے گزارنا چاہتے تھے کہ کل سب کے سب عاشور کے سپاہی بن سکیں۔ سید الشہداء نے ان سب کو ایسے مرحلے سے گزارنا تھا کہ کل جب عاشور آئے تو کوئی پیچھے نہیں آئے گا، کر کے دکھا دیں۔ آپ نے میں نے یقیناً سنا ہے، بہت دفعہ پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ شب عاشور سید الشہداء نے سب کو مقام بتایا تھا۔ نہ صرف یہ مقام کہ کہاں گرو گے، یہ بھی کہ اس کے بعد کہاں جاؤ گے، دونوں۔ یہ بھی بتایا کہ تم یہاں گرو گے، تم وہاں گرو گے، یہ بھی بتایا گرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، خدا تمہیں کون سی عزت دے گا، خدا تمہیں کون سا مقام دے گا۔ آپ نے زندگی بیت گئی، مجھے اور آپ کو کربلا کے واقعے سنتے ہوئے کبھی سنا کہ کسی شہید نے گرتے وقت افسوس کیا ہو کہ میں مر رہا ہوں؟ کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں سنی ہوگی۔ ان میں سے کوئی افسوس نہیں کر رہا۔ کیوں؟ بھائی 70-72 جتنے بھی لوگ تھے، کوئی ایک تو آتا کہ افسوس کرتا؟ نہیں، سب کے سب مرنے کے لیے بے تاب، سب کے سب شہید ہونے کے لیے مشتاق ہیں۔
بڑی عجیب ایک جگہ تھی، جب یہ سارے سید الشہداء کے لشکر والے جمع ہوئے، صبح عاشور کے دن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، ہزاروں تیر آتے تھے سید الشہداء کے لشکر کو لگتے تھے۔ سید الشہداء کا لشکر تھوڑا سا آگے بڑھا، حملہ ہوا، 30 سے 40 افراد پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ تھوڑا سا تو گروہ تھا، 30-40 افراد پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ تو پھر تھوڑا سا وہ جو پانی کی طرح برس رہے تھے تیر وہ رکے، تو یہ سب لوگ واپس دوبارہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ کے اوپر، اور 40 بندے، آدھا لشکر ختم ہو گیا تو کسی کی ہمت کم نہیں ہوئی، سب دوبارہ تن کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ ایک اور حملہ ہوا نا تو پھر تو 30-40 بھی ختم ہو جائیں گے۔ سید الشہداء نے کہا تھوڑا سا رکو، تو وہ اتنے جوش میں تھے کہ سید الشہداء کو کہنا پڑا، اے میرے بہادروں، موت کے لیے اتنا کیوں بے تابی دکھا رہے ہو؟ تھوڑا تو رکو، تھوڑا صبر تو کرو۔ کوئی اور لشکر ہوتا ہے نا تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ بزدلی مت دکھاؤ، پیچھے مت ہٹو، آگے بڑھو۔ سید الشہداء کا لشکر وہ تھا جس کو کہنا پڑا کہ اتنا کیوں آگے جاتے ہو، تھوڑا سا تو پیچھے آؤ، تھوڑا سا تو۔ اور یہ سب کیوں ایسے تھے؟ بس چند جملے مصائب کے عرض کروں گا، اور آج مصائب میں کس کے عرض کروں؟ یہ سب کیوں ایسے تھے؟ 2-3 باتیں تھیں جو سب کو بتا دیں۔ وہ یہ کہ جو لشکر بنا ہے یہ صرف خدا کے لیے بنا ہے، اس میں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا ہم یہاں گریں گے، اب جس جگہ پہ جائیں گے وہاں سرداری رسول اللہ کی ہے، وہاں سرداری علی مرتضیٰ کی ہے، اور تو تیسرا نام بڑے احترام سے لینا پڑے گا، یہ جہاں جائیں گے وہاں سایہ فاطمہ زہرا کا ہے، بڑا احترام سے نام لینا پڑے گا۔ یہ شہداء اپنی زبان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے جو جائیں گے تو ہم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جائیں گے۔ لہذا جب امام حسین نے کسی سے کہا کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ، تو اس نے کہا کہ مولا میں اگر یہاں سے گیا بھی تو کل آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے ان کے سامنے جانا ہے۔ اور عزیزو یہ وہی معاملہ تھا۔ اب یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی توجہات تھیں، ان تمام توجہات میں، ان تمام معرکہ کربلا کے اندر آپ کو بار بار بی بی کی وہ ذات مقدس نظر آئے گی۔ اور جتنے مصائب جھیل رہے تھے عزیزو، یہ جو سیدہ کا ایک قول ہے کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو زمینوں آسمانوں کے اوپر ٹوٹتے، پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں بی بی نے یہ جملہ 11 ہجرہ میں کہا ہے، بی بی نے جملہ 61 ہجرہ میں نہیں کہا۔ نہیں معلوم 61 ہجرہ میں جو مصائب ٹوٹے وہ مصائب کیا ہوں گے۔ اب بی بی کی سلام اللہ علیہا ایک ایک شہید، ایک ایک مجاہد کے اوپر توجہ فرما رہی ہیں۔ اگر کسی کو شاہد دیکھنا ہے تو میں کہوں گا ذرا مولا ابو الفضل عباس کے چلنے کو تو دیکھیں۔ یہ جو قربانی مولا ابو الفضل عباس کی قربانی ہے، ذرا اس قربانی کو دیکھو اور اس کے اندر دیکھو توحید کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں۔ امیدیں تھیں، تمام خاندان کو امیدیں تھیں مولا ابو الفضل عباس کی قربانی سے۔ جو ایک جملہ ہے، کچھ یہاں پر ہم مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پہ خواتین بھی تشریف فرما ہے پردے کے پیچھے، تو بس میں ایک جملہ عرض کروں کہ جس موقع پر مولا ابو الفضل خواتین سے الوداع کرنے آئے تو بی بی زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا بھیا اب مجھے پتا چلا کہ رسی کیسے بندھے گی۔ یہ بڑا عجیب جملہ، سید الشہداء کے بعد جملات میں اتنا غم ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بعد جملات میں اتنا غم ہے
کہ انسان کو وہ غم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور بی بی کا جو جملہ تھا کہ عباس اب جو تم جا رہے ہو اب پتا چلا کہ رسی کیسے بندھے گی۔ فرمایا کہ کیوں بہن؟ فرمایا کہ جب میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے گی تو میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو کون اس کے نزدیک آئے گا۔ عزیزو وہ لمحہ یاد ہے آپ کو جب بی بی مدینے سے چل رہی تھی، علی اکبر سامنے تشریف لائے اور کہا کہ اے لوگوں نظروں کو جھکا لو، عقیلہ عرب آ رہی ہے۔ اب ایک مرحلہ آیا ہے، مولا ابو الفضل عباس الوداع کرنے آئے ہیں۔ تو مولا ابو الفضل عباس کے مصائب میں نہیں پڑھوں گا، لیکن 2 روایتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مولا کا مقام کیا تھا؟ ایک جملہ آپ نے بی بی زینب سے سن لیا نا، اب دوسرا جملہ امام حسین سے سنیے گا۔ امام حسین جب آخری اکیلے رہ گئے، دونوں ہاتھوں میں شمشیر تھامی دشمن کے اوپر جنگ کرتے تھے۔ جب جنگ کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے تم لوگ وہ ہو جس نے میرا عباس مارا ہے۔ فرماتے تھے تم وہ ہو جس نے میرا عباس مارا ہے۔ امام حسین کا ایک اور جملہ واپس آئے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہوئے، خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک طرف مقتل کو دیکھا اور کہا عباس تم نے میری جنگ دیکھی۔ یہ مقام ہے مولا ابو الفضل عباس کا کہ امام حسین بھی عباس کو دیکھ رہے ہیں، بی بی زینب بھی عباس کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ نہیں پڑھتا ہوں مصائب کے اندر، لیکن پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے اور بہت سخت جملہ ہے۔ عباس کا سر اس سواری کی گردن میں ٹکا تھا جس میں زینب بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ جنہوں نے سید الشہداء اور ان کے اعوان و انصار پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا پرچم امام حسین، پرچم ابو الفضل عباس کو مزید عزت، مزید سربلندی نصیب فرما۔ خدایا تمام زائران سید الشہداء، تمام عزاداران سید الشہداء کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں، سید الشہداء کی قربانی کے صدقے میں، مولا ابو الفضل عباس و بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، اور اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ماتم حسین۔